بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ہمارے اکاڑا سے آئے ہوئے مہمان، خطبات توحید و سنت پاکستان کے عظیم پھول حضرت مولانا قاری پروفیسر تصور سلفی صاحب، جو کہ الحمدللہ مفتی عبد الرحمن عابد صاحب کے شاگرد رشید ہیں، تو اللہ پاک قاری صاحب کا آنا قبول فرمائے، اور انشاءاللہ آپ نے دل جمی کے ساتھ بیٹھنا ہے، بہت انشاءاللہ قیمتی گفتگو ہوگی۔ تو قاری صاحب کا آپ نے استقبال کرنا ہے نعروں کے اندر، نعرہ تکبیر، اللہ دی توحید کا نعرہ ہے۔ میں تو نگے سنایا کہ ثم استقام، حضرت بلال نے مارا کھا کے بھی اللہ دی توحید دا علم نہیں چھڈیا، بلند کیتا ہے۔ تے تواڈے تے کوئی پریشر نہیں، تسی مسجد وچ بیٹھ کے تے اللہ دی توحید دا نعرہ سست جا کے لایا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ زندہ باد، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، حضرت مولانا پروفیسر محمد تصور سلفی صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ عز وجل فی الکتاب العزیز والفرقان الحمید، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ رسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ وما جزاء الرجل یصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا ان یکتم الکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار۔ عزیز ساتھیو، معزز علماء کرام، آج میں بڑا ہی قیمتی موضوع آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، جو بڑا ہی اصلاحی موضوع ہے۔ میں سادی سی گفتگو کرتا ہوں، سر نہیں لگا کے گفتگو کرتا، لیکن انشاءاللہ آپ اگر دل جمی کے ساتھ سنیں گے اللہ بڑا نفع عطا فرمائے گا۔ آج میں ایک ایسے گناہ کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو اتنا سنگین جرم ہے، اتنا سنگین گناہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، آ کر کہتا اللہ کے ابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، فلاں بندہ صدقہ بھی کرتا ہے، نیکی اور خیر کے کام بھی کرتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک گناہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے ابو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کون سا گناہ پایا جاتا ہے؟ فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اس حدیث سے میں معلوم ہوتا ہے بندہ جتنی مرضی عبادت کر لے اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں اگر اس کے اندر گناہ جیسا، جھوٹ جیسا گناہ پایا جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر، ہماری محفلوں کے اندر ہر بندہ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے پر لگا ہوا ہے، جھوٹ بولنے پر لگا ہوا ہے، سچ کو ایسے جھوٹ کے ساتھ ملا کر بیان کیا جاتا ہے جھوٹ کو کہ سننے والا جھوٹ کو بھی سچ سمجھ بیٹھتا ہے۔ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ آج میں آپ کو ایک اسلوب بتاتا ہوں، ایک قانون بتاتا ہوں کہ اللہ خالق المالک نے اپنے قرآن مجید کے اندر ایک قانون بیان فرمایا ہے۔ اللہ خالق المالک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ ہر جمعے کے خطبے کے اندر یہ آیت سنتے ہو، اللہ خالق المالک فرماتے ہیں اے ایمان والو تم سچ بولو، سیدھی اور صاف بات کرو، اللہ فائدہ کیا ہوگا، ہم لالچی لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے دنیا کے معاملات بہتر کر دے گا، درست کر دے گا۔ مہنگائی کے دور سے اللہ خالق المالک نکال رہے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف مہنگائی دنیا بہتر نہیں ہوگی بلکہ اللہ خالق المالک فرماتے ہیں اللہ خالق المالک گناہ معاف کر دیں گے۔ وَيُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اللہ خالق المالک آگے جو بات کرتے ہیں بڑی پیاری بات ہے، فرمایا اللہ دنیا کے معاملات بہتر کر دے گا، گناہ معاف کر دے گا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہم نے کس کے اندر سمجھ لی؟ دنیا کا اچھا سٹیٹس ہم نے بنا لیا، کوئی اچھی کوٹھی بنا لی، اچھی گاڑی لے لی، اچھی جاب لگی، ہم نے کہا ہم کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے ہاں کامیابی کا یہ معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ خالق المالک فرماتے ہیں دنیا کی دلدل کے اندر پھنس گئے ہو، تم دنیا کے معاملات کے اندر پھنس گئے ہو، پریشان ہو، تم نے ایک گناہ کو چھوڑنا ہے، ایک گناہ کو ترک کرنا ہے اور ایک نیکی کو اپنانا ہے، اللہ تمہارے دنیا کے معاملات درست کر دے گا، گناہ معاف کر کے اللہ تمہیں کامیابی سے نواز دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، فرمایا سچ کو لازم پکڑو، سچ کو لازم پکڑنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور فرمایا عن البر، فرمایا نیکی جو ہے وہ جنت کے اندر لے جانے کا سبب بنتی۔ فرمایا بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر اس بندے کی کوئی عزت نہیں، چاہے وہ پروفیسر ہو، چاہے وہ ماسٹر ہو، اعلیٰ قسم کی اس کے پاس ڈگری ہو، لیکن اس کے اندر جھوٹ پایا جاتا ہے، اللہ کی قسم معاشرے کے اندر اس کی عزت نہیں ہے۔ معاشرے کے اندر اس بندے کی عزت ہے، اس بندے کا وقار ہے جس کی بات ٹھیک ہے، جس کی بات کے اندر سچ ہے۔ جو جھوٹ بول کر دھوکہ دیتا ہے، ہاں چند منٹ کی عزت کما سکتا ہے لیکن مستقل عزت اس کو نہیں ملتی۔ اور آگے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور یہدی الی النار، فرمایا لوگو جھوٹ سے بچو، کیوں؟ فرمایا جھوٹ گناہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور گناہ بندے کو جہنم کے اندر لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ سچ بول کر جنت حاصل کر لی، اور آگے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، فرمایا جھوٹ کی وجہ سے وہ برائی کے قریب جاتا ہے حتیٰ کہ جہنم کی گڑھے کے اندر گر جاتا ہے۔ اور آگے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتا ہے حتیٰ کہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے اس حدیث سے اندازہ لگانا ہے، اللہ کی قسم اگر یہ حدیث آپ نے یاد کر لی، اس پر عمل کر لیا، تو میرا آج کا سفر اللہ کے ہاں انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ غور کے ساتھ یہ حدیث سننی، بڑی کمال حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آتا ہے، آگے کہتا ہے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام میں نے اسلام قبول کرنا ہے، دار اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، صحابی بننا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر صحابی بننا ہے تو گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام میں چوری بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، میرے اندر دیگر گناہ بھی پائے جاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں یکا دم سارے گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابی چلو ایک گناہ چھوڑنے کا عہد کر لے، باقی سارے گناہ بے شک تو کرتا رہے، ایک گناہ چھوڑنے کا عہد کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کون سا گناہ؟ فرمایا جھوٹ کو چھوڑ دے۔ دل کے اندر خیال آتا ہے شراب کی طلب ہوتی ہے، شراب بھی پیوں گا، چوری بھی کروں گا، زنا بھی کروں گا، ایک جھوٹ ہے چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے وہ پیغمبر علیہ السلام آپ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کلمہ پڑھا، گھر کے اندر چلا گیا، رات کو چارپائی پر لیٹتا ہے، اچانک زنا کی طلب ہوتی ہے، اٹھتا ہے زنا کی طرف،
جو ہی بڑھتا ہے اچانک ذہن کے اندر خیال آتا ہے اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا رات کو زنا تو نہیں کیا، اگر میں نے زنا کرنے کے باوجود جھوٹ بولا تو میں نے وعدہ کیا جھوٹ نہیں بولنا، اگر میں نے زنا کر لیا تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کوڑے ماریں گے۔ زنا سے اللہ خالق المالک نے بچا لیا، چار پائی پر لیٹتا ہے، اچانک ذہن کے اندر خیال آتا ہے کہ چوری کر کے لاؤں، پھر ذہن کے اندر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا وہی بات وہی فرمان ذہن کے اندر آیا، اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھ لیا چوری تو نہیں کی، اگر میں نے کہا چوری کی ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میری ہاتھ کاٹ دیں گے، اگر میں نے چوری کر کے بھی جھوٹ بولا تو میں نے وعدہ کیا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے چوری سے بھی نجات دے دی، شراب سے بھی اسی طرح اللہ خالق المالک نے نجات دے دی۔ فجر کے وقت وہ صحابی نماز کے لیے مسجد کے اندر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں رات کو جس صحابی نے اسلام قبول کیا وہ آیا ہے؟ فرمایا ہاں، اللہ کے محبوب پیغمبر لبیک یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا سنا تیری رات کیسی گزری؟ فرمایا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبض پکڑ کر ایسی دوا دی ہے اللہ خالق المالک نے ساری بیماریوں سے نجات دے دی۔ کتنی خوبصورت حدیث ہے، ایک گناہ جھوٹ جیسا گناہ چھوڑنے پر اللہ خالق المالک نے سارے معاملات درست کر دی، گویا کہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، اگر جھوٹ کو چھوڑ دیا جائے تو اللہ خالق المالک زندگی کے اندر بہار پیدا کر دیتے۔ ہم لوگ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ کریں، ہم ان کی تربیت کرتے ہیں، لیکن تربیت کے لیے سب سے بہترین جو اولاد کے لیے نمونہ ہوتا ہے والدین ہوتے ہیں۔ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ والدین یہ چاہ رہے ہوتے ہیں بچے جھوٹ نہ بولیں، لیکن جب دروازے پر کوئی آتا ہے تو باپ بھی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے اس کو کہے میرا باپ گھر نہیں ہے۔ جب بچے کو تو یہ تربیت دے رہا ہے اللہ کا حدیثیں سنا لے، بچہ اپنے باپ کی کاپی کرتا ہے۔ اگر تو نے بچے کو تربیت پر لگانا ہے، اچھی تربیت دینی ہے، جھوٹ سے بچانا ہے تو پہلے اپنی تربیت کر، اپنے آپ کو بہتر کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، ایک صحابیہ نے ایک بچے کو بھیجا کہ فلاں کام کر تجھے کچھ نہ کچھ دوں گی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس صحابی سے پوچھتے ہیں، فرمایا تو نے اسے کیا دینے کا وعدہ کیا ہے؟ کیا ذہن کے اندر مائنڈ کے اندر کیا ہے؟ کیا تو نے اسے صرف بہانہ تو نہیں لگایا؟ فرمایا نہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں نے کچھ دینا کا ارادہ کیا ہے۔ فرمایا اگر تو نے دینے کا ارادہ نہ کیا ہوتا کام کروا لیتی لیکن وہ دیتی نہ۔ فرمایا تو نے جھوٹ بولا بچے کے ساتھ۔ تو ہم نے اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو پہلے اپنے آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھاتے، صحابہ اکرام سے پوچھتے صحابی کسی کو خواب آیا ہے رات کو؟ اگر کسی کو خواب آتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلاتے، اللہ کے محبوب پیغمبر اس کی تعبیر کر دیتے۔ ایک دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کسی کو خواب آیا ہے؟ کسی صحابی کو خواب نہیں آیا، فرمایا مجھے یہ خواب آیا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا خواب آیا؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ جہنم کے اندر ایک بندے کی منہ کے اندر ایک آلے کو ڈالا جا رہا ہے، اس کی باس کو پھاڑا جا رہا ہے، پھر وہ صحیح ہو جاتی ہے، پھر اس کو پھاڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ کون سا بندہ تھا؟ اس کا جرم کیا تھا؟ یہ ہمارے جیسا ان کا معیار نہیں تھا صحابہ اکرام کا کہ ہم گناہ کو سنتے بھی ہیں لیکن ہمارا دل ادھر کا ادھر لگا رہتا ہے۔ صحابہ اکرام تڑپ جایا کرتے تھے، وہ بندہ جو جہنم کے اندر جس کو سزا ہو رہی وہ کون سا بندہ ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا وہ بندہ جو جھوٹ بولتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے جھوٹ کو عرب و عجم کے اندر پھیلا دیا جائے۔ آج میڈیا کے اوپر ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ میں جھوٹ بولوں اور میرے جھوٹ کو عرب و عجم کے اندر پھیلا دیا جائے، مجھے وائرل کر دیا جائے۔ اللہ کی قسم اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر وعید سنائی ہے۔ ہمارے ملک کا ایک رواج ہے، اپریل فول دیا جاتا ہے، یہ یکم اپریل کو یہ پاکستان کے نوجوان اور بزرگ عورتیں ایک دن مخصوص کیا جس کے اندر بڑا جھوٹ بولا جائے گا، کسی کی موت کی خبر سنا دی جائے گی، جب بندہ پریشان ہوگا آج اپریل فول تھا میں نے مذاق کیا۔ اللہ کی قسم مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر وعید سنائی ہے۔
فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو گیا جو بندہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے مذاق کے اندر جھوٹ بولتا ہے. فرمایا وہ بندہ ہلاک ہو گیا، وہ بندہ ہلاک ہو گیا. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا. اللہ اکبر کبیرہ. آخری حدیث اور میری بات ختم. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کے اندر تشریف فرمائے. فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا میرے صحابہ کیا تمہیں بتلانا تو کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ فرمایا کیوں نہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ بتلا دیجئے کہ کبیرہ گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین. فرمایا سب سے بڑا جو گناہ ہے فرمایا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کو ستانا. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ٹیک چھوڑی اور فرمایا میرے صحابہ الا قول زور و شہادت الزور، الا قول زور و شہادت الزور، الا قول زور و شہادت الزور. فرمایا میرے صحابہ اس کے بعد سب سے بڑا جو گناہ ہے فرمایا جھوٹی گواہی دینا. سب سے بڑا گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ، صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئی. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر غصے کے اندر آ گئے. فرمایا کہ سب سے جو بڑا گناہ ہے الا قول زور و شہادت زور، فرمایا جھوٹی گواہی دینا. آج ہماری عدالتوں کے اندر کرائے کے گواہ ملتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے ججز کو پتا ہوتا ہے، جج کو پتا ہوتا ہے پچھلے کیس کے اندر اس طرح گواہی دی ہے، کرائے کے گواہ ہے، اس کے باوجود اس کی گواہی کو قبول کیا جاتا ہے. یہ ہمارا پاکستان کا قانون ہے. عزیز ساتھیو، واجب القدر بھائیو، پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. اگر ہم اپنے آپ کو بدلیں گے، اپنے آپ کی تربیت کریں گے، بہترین معاشرہ بن جائے گا، بہترین معاشرے کی شکل بن جائے گی. اللہ خالق المالک بہار پیدا کر دیں گے. آج ہم نے وعدہ کر کے جانا ہے کہ زندگی کے اندر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا، سچ کو لازم پکڑنا ہے. اللہ کی قسم سچ کی بڑی برکتیں ہیں، سچ کی اتنی برکتیں ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر بلکہ اللہ خالق المالک قرآن مجید کے اندر گارنٹی دے رہے. میری بات نہیں ہے، میرے کسی شیخ کی مفتی کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ خالق المالک کے قرآن کی بات ہے. اللہ خالق المالک فرماتے ہیں کہ اللہ دنیا بہتر کر دیتا ہے، آخرت بہتر کرتا ہے اور بہت بڑی کامیابی سے نوازتا ہے. اور اللہ خالق المالک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. فرمایا اگر دنیا کے اندر رہ کر دوست بنانے ہیں، فرمایا دوست کن کو بنانا ہے؟ سچے لوگوں کو دوست بنانا ہے. ان کے ساتھ دوستی لگانی جو سچ بولتے ہیں، سچ کو تھامے رکھتے ہیں. آج ہمارے دوست ایسے ہیں جو محفل کے اندر بیٹھ کر اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں، ساری محفل کھل اٹھتی ہے، ہم اس کو رون کے محفل کہتے ہیں. یار یہ بندہ رون کے محفل ہے، یہ ہمارا دوست ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دوست سے روکا ہے. فرمایا قیامت کے دن بندہ اپنے دوست کے ساتھ اٹھایا جائے گا، جیسا عمل اس کا ہوگا جہاں وہ جائے گا وہیں اس کا دوست جائے گا. تو عزیز ساتھیو، سچے لوگوں کو دوست بنا لیجئے. اگر چاہتے ہو اللہ دنیا بہتر کر دے، آخرت بہتر کر دے، اللہ خالق المالک سے دعا ہے اللہ سنا کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.